السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مشرکین اور ان کے ساتھ ان کے مشرک ساتھی، ان کے ازواج اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کر کے جہنم کے راستوں کی طرف ہانک دیا جائے گا، تو پھر ان کو روک کر ان سے سوال کیا جائے گا، مگر وہ جواب نہ دے سکیں گے، تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور خود اپنی گمراہی اور دوسروں کو گمراہ کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوں گے، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض بعض پر۔ یہ بعض کون ہے؟ بعض کون ہے؟ یعنی شرک کرنے والے اور ان کے ازواج، جہاں سے ہم نے آیات کی تفسیر شروع کی تھی اس رکوع کی، احشر الذین وازواجہم، کہ جمع کر لو جنہوں نے جی ہاں جی، احشر الذین ظلموا وازواجہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو۔ تو اب یہ وہی ساتھی اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور پھر سوال کریں گے۔ یتساءلون باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ قالو کہیں گے، نیکسٹ آیت ہے، قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ۔ کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں جانب سے آتے تھے۔ قالو کہیں گے، کون؟ یعنی کمزور اور پیروی کرنے والے۔ کس کو کہیں گے؟ اپنے سرداروں کو اور اپنے گمراہ کرنے والوں کو۔ کیا کہیں گے؟ کہ تم ہمارے پاس ہر طرف سے آتے تھے، جس طرح شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ تأتوننا عن الیمین، تم ہماری دائیں جانب سے آتے تھے۔ یمین دائیں کو کہتے ہیں۔ یمین کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کئی معنوں میں بولا جاتا ہے۔ یمین کا ایک عام معنی تو ہے دایاں ہاتھ، یعنی، اور دایاں ہاتھ عربوں کے ہاں قوت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یعنی عرب جب یمین کا لفظ بولتے تو اس سے قوت مراد لیتے تھے۔ تو مطلب پھر کیا ہوگا کہ تم اپنی قوت دکھا کر ہمیں مغلوب کرتے اور ہمیں بہکاتے، یعنی قوت سے تم ہمیں اپنے راستے پہ لے جاتے تھے۔ تو انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، ابن عباس کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ تمہیں ہم پر جو غلبہ اور تسلط حاصل تھا، قوت حاصل تھی، اس کی وجہ سے تم ہمیں مغلوب کر لیتے تھے، یعنی پریشرائز کرتے تھے، کیونکہ ہم تو کمزور تھے اور تم طاقتور تھے، تم اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہمیں اپنے راستے پر لے گئے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا، یمین کا معنی خیر کے کام، خیر کے کام، یعنی اگر دائیں جانب مراد ہو تو مطلب ہے کہ نیکی، کیونکہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی طرح، تو مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں آ کر خیر خواہی اور نیکی اور دین کی راہ سے بہکاتے تھے اور کہتے تھے کہ جس چیز کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں وہ دراصل نیکی ہے، وہ خیر خواہی ہے۔ یعنی
تم ہمارے پاس یمین یعنی دائیں جانب یا خیر کے آڑ میں آتے تھے، یعنی تم اپنے طریقے کو خیر کا طریقہ بتاتے تھے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ انسان جنوں سے کہیں گے انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یعنی تم ہمارے پاس خیر کی طرف سے آتے تھے، اور یہاں معنی پھر ایک اور بنے گا، اور وہ کیا کہ تم خیر کے کام کرنے نہیں دیتے تھے، دھوکے کے معنوں میں کیا، یعنی باطل کو مزین کر کے حق سے روکتے تھے۔ سدی نے یہی معنی کیا ہے کہ تم ہمارے پاس حق کی طرف سے آتے تھے اور باطل کو ہمارے سامنے مزین کرتے تھے، اور اس طرح ہمیں حق سے روک دیتے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کی قسم، ہر نیکی کے موقع پر شیطان انسان کے پاس آتا ہے، جو وہ نیکی کرنا چاہتا ہے پھر وہ اس کو روکتا ہے۔ یعنی شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، تو یہ وہی بات ہے کہ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہماری دائیں جانب سے ہمارے پاس آتے تھے، یعنی ہمیں نیکی کے کام سے روکتے تھے، اصل نیکی سے روکتے تھے، اور باطل کو نیکی بنا کے پیش کرتے تھے، غلط چیزوں کو ثواب بتاتے تھے۔ ابن زید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے اور خیر اور بھلائی کے درمیان حائل ہو جاتے تھے، یعنی تم نے ہمیں ایمان لانے سے روک دیا، اسلام میں داخل ہونے سے روک دیا، اچھے کاموں سے روک دیا جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ یزید الرش کا قول ہے کہ تم ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے سے روکتے تھے، لا الہ الا اللہ سے روکتے تھے۔ اکرمہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں سے آتے تھے جہاں ہم تم سے بے خوف ہوتے تھے، یعنی ہمیں اس وقت اطمینان ہوتا تھا کہ اب شیطان یا کوئی برا شخص ہمارے اوپر مسلط نہیں، یعنی انسان کو جب اپنی نیکیوں کا زوم ہوتا ہے نا، میں سب اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ اس کو ایک طرح سے اس کے غلط کام کو ایسے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اچھا نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یمین کا معنی خیر کے کام بھی، یمین کا معنی قوت بھی، یمین کا معنی لا الہ الا اللہ سے روکنا، باطل کو مزین کر کے پیش کرنا، یعنی نیکی کے پردے میں آتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یمین کا ایک معنی قسم بھی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قسم کھانے کے ذریعے ہمارے پاس آتے، یعنی قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو ہمارا خیر خواہ ظاہر کرتے تھے، نہیں واللہ ہم تو تمہارے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، حالانکہ تم خیر خواہ ہوتے نہیں تھے۔ تو ان کے جو سردار تھے وہ عوام کو یا اپنے فالوورز کو ان سارے طریقوں سے گمراہ کرتے تھے، چاہے وہ انسانوں میں سے تھے یا جنوں میں سے تھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان جن اور انسان شیطان، یہ چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا ہے۔ کتنی ہم خطرناک پوزیشن میں ہے نا، کہ ایک طرف ہمارا نفس تعویلیں کر لیتا ہے، برائی کرنے کا جب دل چاہتا ہے کوئی غلط کام کرنے کو تو کئی تعویلیں کر کے انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، سبھی کرتے ہیں، اور یہ تو آج کل کی ضرورت ہے، یہ تو مجبوری، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ فلاں اسکالر اس کو الاؤ کرتے ہیں، یعنی کئی بہانے کر کے وہ کام کر لیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان
نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، اس میں نیت کی خرابی آ جاتی ہے، احسان کر دیتا ہے، احسان جتانے لگتا ہے نیکی کر کے، بعض اوقات اس کی خود سے ہی شہرت کرنے لگتا ہے، دوسروں کو سنوانے لگتا ہے، اور بہت سے خطرے ہیں. تو انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں خیر کے کام زیادہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب اچھا ہے. اس وقت بھی فکر مند رہیں. اسی لیے تقوی والوں کے لیے جنت ہے کہ جو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے. یعنی کھلے گمراہ تو ہیں ہی کہ جو لوگوں کو یصدون عن سبیل اللہ، سیدھے رستے سے روکتے ہیں، ایمان لانے سے گمراہ کرتے ہیں، جیسے ابو جہل نے ابو طالب کو روک دیا تھا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے ایسے مغالطے ہوتے ہیں کہ انسان بھول میں پڑ جاتا ہے، بعد میں جا کے خیال آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. آپ کچھ کہنا چاہتے؟ جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے اور اس کو شیطان جو ہے اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، دیکھو میں نے آج بڑا نیکی کمائی، اور پھر جتانے بھی لگ جاتا ہے اور تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. بس یہ میرا کہنا تھا کہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان تکبر سے اور جی آپ لیجیے مائک لیجیے. سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس ساری چیزوں کی وجہ سے نا آج حق اور باطل اتنا گڈمڈ ہو چکے ہیں، آپس میں اتنا خلط ملط ہو گئے ہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہیں، اور ایٹ دی اینڈ پھر وہ باطل کو فالو کر کے خود کو یہ تعویل دے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اب ہمارے لیے کوئی صحیح گائیڈنس نہیں ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، ہم کہاں سے صحیح یا دین لائیں. دوسروں کو بلیم کر کے کہ ہمیں ماحول ایسا ملا تھا یا ہمارے والدین نے بالکل ہمیں یہی سکھایا، وہ ذمہ دار ہیں. یعنی خود اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے بلکہ دوسروں کو ذمہ داری دے کے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. یہ مختلف چالیں ہیں. ٹائٹلز بھی بن گئے نا، ماڈریٹ مسلم ہیں ہم، یہ ہیں ہم آج کل we're trying to fit in with the era اور ساتھ اپلائی کر رہے ہیں. واقعی یعنی شکوک، شبہات، شہوات اور یہ باہر کی جو پرومپٹنگز ہیں، پیئر پریشر کتنے زیادہ واقعی اب کی بات کہ انسان کتنی ویک پوزیشن میں ان اے وے دیکھا جائے تو الحمدللہ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام لے، وہ کنیکشن اسٹرانگ رہے، ایمان تو مضبوط ہو تو. بس سبینہ کری. استاذہ جی آپ کی یہ بات سے مجھے کل کا آپ کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ظلم کیا ہے نا، کہ مطلب اچھی چیز کے مطلب ہم بری چیز کو اچھا سمجھ کے جو لوگوں کو بتاتے ہیں وہ بھی ایک ظلم میں آ رہا ہے. تو کل میں یہی سوچ رہی تھی کہ بعض لوگ جیسے علم نجوم کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کے جو نام بتا رہے تھے، کل مجھے یہ اتنا کلک کر رہا تھا کہ مطلب اس میں آپ اچھی چیز کو غلط چیز کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ تو آپ ایک بڑا ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر. ملا جلا کے اس طرح. جی میں یہ سوچ رہی تھی جو آپ نے پیئر پریشر کی بات کی، تو اس میں بچے ہی مبتلا نہیں ہیں، ہم بڑے لوگ بھی ہیں. جیسے میں ابھی فیل کر رہی تھی، کرسمس کا موقع آیا ہے، میں آفس کے لوگوں میں دیکھ رہی تھی تو اچھی خاصی بڑی عمر کے لوگ بھی جسٹ ٹو فٹ ان میری کرسمس کے میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں تاکہ دوسرے سارے لوگ ہمارے یعنی آپ کے سپروائزر، مینیجر، وہ خوش ہو جائیں آپ سے. اور اس سے مجھے بہت تکلیف، اور اس سے ہم کیسے بچیں، مطلب ہم بچوں کو کہتے ہیں، ہم خود اس سے کیسے بچیں، یہ ایک بہت بڑا نہیں ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے. اور جو چلیں یہ تو ایک خاص فتنے کی جگہوں پر ایسا مسائل لوگوں کے لیے پیش آ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے جو مرنے جینے کی رسمیں ہیں، شادیاں بیاہ ہیں، جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، ان میں جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہوتے ہیں ان کو اچھے بھلے دیندار لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ایک ریلیجن سمجھ کر اس کلچر کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ہر طرح کے غلط کام کر رہے تھے. نیکسٹ آئے 2 آئے تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين.
کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے. پچھلی بات تو کمزور لوگوں نے کہی، انکم کنتم تاتوننا عن الیمین. اب ان کے سردار انہیں جواب دیں گے، اور 5 جواب ہیں. پہلا جواب، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کیا کہ دنیا میں تمہارے کفر کا سبب ہم لوگ نہیں تھے، بلکہ تم نے خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا، کفر کو ترجیح دی تھی. ایمان تو تمہارے دلوں میں تھا ہی نہیں کہ ہم نے تمہیں اس سے پھیرا ہو. بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود ہی مومن نہیں تھے. دوسرا، وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے تھے. سلطان کا جو مادہ ہے نا، سین لام تا، سلطہ، مسلط ہونا بھی اسی سے ہے، غلبہ حاصل کرنا. تو یہ ان کا دوسرا جواب ہوگا کہ ہمارا تم پر کوئی ایسا غلبہ نہیں تھا کہ ہم تمہیں کفر پر قائم رہنے پہ مجبور کرتے، تم اپنی رضا سے ہی کفر پر قائم رہے، خوش رہے، مطمئن رہے. تیسرا جواب، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم سرکش لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے. طاغین طغیانی سرکشی کرنے کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہارے نفسوں میں حد سے تجاوز اور سرکشی بھری ہوئی تھی، تو اس سرکشی کی وجہ سے تم حق چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگ گئے اور انبیاء کی مخالفت کرنے لگے. سورۃ القصص میں آتا ہے، قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا. وہ لوگ جن پہ عذاب کی بات سچ ہو گئی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے. اچھا، وہاں شیطان بھی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے گا. وہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، اور واقعی نہیں ہے. الا ان دعوتکم، ہاں میں نے تمہیں دعوت دی تھی برائی کی طرف آنے کی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. نیکسٹ آیا، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. بس ہم پر ہمارے رب کی بات سچ ہو گئی، بے شک ہم ضرور عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. یعنی ہم پر رب کی قضاء و قدر حق ثابت ہوئی، اس لیے اب ہم اور تم سب مل کر عذاب کا مزہ چکھیں گے، سب مل کے سزا بھگتیں گے. یعنی جو ہمارے ساتھ اب ہو رہا ہے یہی ہماری تقدیر میں تھا. یہ چوتھا جواب ہے. قول ربنا، ہمارے رب کا قول سچا ہو گیا. وہ کیا قول تھا؟ کہ جو شخص اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کی اطاعت سے نکل جائے گا، اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے نا. یعنی عذاب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول، اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا، لمن تبعک منہم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تم میں سے جو کوئی، یعنی ان میں سے جو کوئی یقیناً تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا. تو یہ چوتھا جواب ہے کہ ہم نے کفر پر قائم رکھنے کے لیے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی، اصل میں تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے. جیسے ہم مجرم تھے ویسے ہی تم مجرم ہو، اور ہم دونوں ہی عذاب کے مستحق ہیں. اور یہ عذاب کفر اور شرک کے بدلے کے طور پر ہے،
جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور آج وہ وعدہ سچا ہو گیا. نیکسٹ آیا. فأغويناكم إنا كنا غاوين. بس ہم نے تمہیں بہکایا جیسا کہ بے شک ہم خود بہکے ہوئے تھے. یہ سرداروں کا اپنے پیروکاروں کو 5واں جواب ہوگا. یعنی ہمارا تم پر زور نہیں تھا، ہم خود گمراہ تھے، اور گمراہ تو گمراہی کی طرف ہی بلاتا ہے. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ سارے اسی کی طرح ہو جائیں. تو ہم نے تمہیں گمراہی کی دعوت دی تھی. اغویناکم، کیوں؟ انا کننا غاوین، کیونکہ ہم تو خود گمراہ تھے. اب یہ تمہارا کام تھا، اپنی عقل سے کام لیتے، ہماری بات نہ مانتے، لیکن تم نے کفر اپنی مرضی سے اختیار کیا تھا، لہٰذا اب ہمیں بلیم نہ کرو. جی ہاں بالکل. نیکسٹ آیا. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. بس بے شک وہ سب اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے. یعنی قیامت کے دن سب نافرمانوں کا عذاب میں مشترک ہونا اس آیت سے ثابت ہے. یعنی جس طرح دنیا میں وہ سب اللہ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، شریک تھے، اکٹھے تھے، اب عذاب میں بھی اکٹھے ہیں. تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن مجرم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، اور نتیجہ کیا ہے کہ یہ سب بری صحبت کا انجام ہے. کمپنی، ساتھ رہنا، دوست. تو اس میں اس سے آگاہ کیا گیا ہے، کیونکہ کون کس پر انفلوئنس رکھتا ہے؟ وہی جو اس کے قریب ہوتا ہے یا کسی بھی طرح اس سے متاثر ہوتا ہے. یعنی کیا آپ ہر ایک کا انفلوئنس لے لیتے؟ جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں یا جس کے آپ قریب ہوتے ہیں اسی کا انفلوئنس قبول کرتے ہیں. تو انسان ضرور دیکھے کہ وہ کن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، کن لوگوں سے انسپائر ہوتا ہے، کن لوگوں سے اس کی دوستی ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ انسان لازمی طور پر ان کے اثرات قبول کرتا ہے، انہی سے سیکھتا ہے، انہی سے خیالات میں تبدیلی آتی ہے، انہی کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، ورنہ وہ ان کے پاس نہیں رہتا، ہٹ جاتا ہے وہاں سے. اب دیکھیں کہ ٹھیک ہے کچھ تو ہماری فیملی ممبرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ رہنا ہماری مجبوری ہوتی ہے، لیکن باقی جو باہر کا سرکل ہوتا ہے وہ تو ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے نا کہ ہم کن لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں، اور پھر انہی کے اثرات قبول کرتے ہیں. اور گھر والوں کے کوئی کم ہی کرتا ہے، زیادہ تر اثرات باہر والوں کو ہی قبول کیے جاتے ہیں. نیکسٹ آیا. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. بے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں. یعنی ہم ان لوگوں کے ساتھ اب ایسا ہی کریں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کو اللہ کی اطاعت پر ترجیح دی. جو مجرم تھے تو ہم ان کو اب دردناک عذاب چکھائیں گے. انا کذالک، اب یہ جمع کا صیغہ لایا گیا، یہ تعظیم کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ضمیر اپنی طرف لوٹائی ہے. انا یعنی اللہ، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، الاحد ہے، لیکن جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ رائلٹی کے لیے، وی رائلٹی کا ہے. انا کذالک نفعل بالمجرمین، مجرمین مجرم کی جمع ہے، مجرم جو جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور جرم سے مراد گناہ ہے. تو جرم کی دو اقسام ہیں. ایک ایسا جرم ہوتا ہے جس کے ساتھ نیک عمل نہیں کیا گیا ہوتا اور یہ معافی کے لائق نہیں، اور ایک ایسا جرم ہوتا ہے جس کے ساتھ نیک عمل بھی ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اس کو سزا دے گا، سوائے شرک کے.
تو یہاں مجرمین سے پھر مراد ایگزیکٹلی کون ہے؟ جو کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ ان کے کوئی نیک عمل نہیں تھے، کیونکہ ان دو حرکتوں کے ساتھ نیک عمل قبول ہی نہیں ہوتے۔ نیکسٹ، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. بے شک جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ یعنی ان کے عذاب کی اصل وجہ کیا ہے؟ انا کذالک نفعل بالمجرمین، کیا یعنی کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو، توحید کا اقرار کرو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ یستکبرون، تکبر کرتے تھے، اس بہت بڑی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کر دینا، حق بات کو نہ ماننا۔ تو اس سے بڑا حق اور سچ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، سب سے بڑی سچائی ہے یہ، اور شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ حق کا انکار کر دیتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ یہ تکبر کرتے تھے۔ اور یہاں لا الہ الا اللہ سے پہلے قولو، کہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو مشرکین مکہ خاص طور پر، چونکہ اس بیک گراؤنڈ میں یہ ساری بات ہو رہی ہے، تو ان کے جو انکار کرنے والے تھے وہ زیادہ تر کون تھے؟ ان کے لیڈرز، ان کے سردار۔ اور زیادہ تر ایمان لانے والے کون تھے؟ ان کے کمزور لوگ تھے، ان کے اندر یہ تکبر نہیں تھا، وہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، وہ ایمان لاتے تھے، ایک کے بعد ایک ایمان لے آیا۔ لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی تکبر کی وجہ سے۔ اور یہ جو ہے نا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو یہ کہاں کہتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر یہ پیغام دیتے تھے۔ طارق بن عبداللہ المحاربی کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاز کے بازار میں دیکھا، آپ بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بازاروں میں، میلوں میں، ہر جگہ، ہر پبلک پلیس پر جا کر لوگوں کو بلند آواز سے پکارتے اور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لیکن یہ آگے سے سردار لوگ تکبر کرتے تھے، اور ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا۔ یعنی آپ آگے آگے جا رہے تھے ایک موقع پر حجاز بازار میں، اور ابو لہب پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور آپ پہ پتھر پھینک رہا تھا، جس سے آپ کی ٹخنے اور ایڑیاں خون آلود ہو گئی تھی، اور وہ کہتا تھا لوگوں اس کی بات نہ مانا، یہ کذاب ہے۔ تو اللہ کا نام لینے پر لوگوں کو اذیتیں بھی دی جاتی تھیں۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی مشرکین نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا۔ سورۃ الفتح کی آیت ہے نا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ۔ یاد کرو جب ان لوگوں نے، جنہوں نے کفر کیا، اپنے دلوں میں جاہلیت جیسی حمیت یعنی ضد کو رکھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سی تھی؟ کہ لا الہ الا اللہ کا انکار۔ اور پھر فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ یہ کلمۃ التقوی کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا اور نہ کہنا برابر نہیں۔
ایمان کی افضل ترین شاخ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، سب سے بہترین ذکر ہے، مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے نجات دلائے گا، یعنی قیامت کے دن کی، اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی بندہ خالص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت پانے والا کلمہ ہے، مرنے والوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس کلمے پر فوت ہو جائے، اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ قبر میں بھی اسی کلمے کی اس پر ایک کارڈ بھی ہے جس میں یہ ساری فضیلتیں موجود ہیں، دوسروں کو بتانا بھی چاہیے، کیونکہ ہم اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے کافی ہے، حالانکہ شعور سے اگر اس کو پڑھے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور قبر میں جب مومن سے سوال کیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ ہی کہے گا۔ اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اسی کا معنی ہے یہ اس آیت کا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہی کلمہ اللہ کے ہاں حجت بنے گا، شفاعت دلائے گا، جس نے اس کو پڑھا اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ اگر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو، تو دوسرا پلڑا لا الہ الا اللہ والا جھک جائے گا۔ یہ جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے، یعنی بالآخر جنت میں لے جائے گا، آگ پر حرام کرنے والا کلمہ ہے، اسی کی وجہ سے لوگ آگ سے نکال بھی لیے جائیں گے۔ نمبر 30 جی شازی۔ اس زمانے میں جو مکہ کے رہنے والے تھے انہوں نے پتھر کے بت بنائے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کو نگیٹ کرنا تھا۔ آج کل کے زمانے میں ہم لوگوں میں پتھر کے بت تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اور چیزوں کو بنا لیا ہوا، رسم جیسے و بینک رواج کے بت بیلنس ہیں۔ ہے، ڈالرز ہیں، گھر ہے، چاہے انٹرسٹ ہو، جو بھی چیزیں ہیں، تو ان سب کی نفی کرنا یہ اسی کلمے کے تھرو ہی ہوگی۔ ہاں تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں میں، یہ بھی یعنی خواہشات کے بت ہیں یہ بیسیکلی۔ تو جو پتھر کے بت ہیں ان کے آگے وہ سجدہ کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے، تو اس سینس میں وہ پھر شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ جی پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بت ہی ہے نا۔ جی ہاں۔ نمبر 36 جی آسیہ آپ۔ جی ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے استاذہ جی کہ جیسے قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے کی بات ہوئی، یا وہ دوسرے معبودان باطل کو پوچھتے تھے، یعنی اگر وہ تکبر کر رہے تھے تو وہ اسپیسیفک صرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ تکبر تھا ان کا، باقی چیزوں کے آگے تو وہ تواضع اختیار کر رہے تھے، چاند سورج کو ادھر ادھر ان کے آگے اپنے آپ کو بلیٹل کر رہے تھے، یعنی دیکھا جائے تو آبجیکٹس کے آگے اپنے آپ کو حقیر کر رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام یا وحی کے انکار، اور اب وہ جو ہٹ درمی تھی کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، اس کو یہاں پہ استکبار سے تعبیر کیا جی گیا۔ نیکسٹ ہے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا بے شک ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں، مجنون شاعر کی خاطر، یعنی اس کی بات پر، تو یہاں شرک کا مطلب واضح ہو گیا نا۔ آلہہ انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے اور ان کو آلہہ کا سمجھتے تھے۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو معبودوں کا ذکر ہے، دوسرا کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور شاعر کہتے تھے۔ یعنی کیا ہم اس دیوانے شاعر کے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں،
ان کے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں. یہاں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاعر کہتے تھے یا دیوانہ کہتے تھے. سورۃ یاسین میں اس کا رد کیا گیا ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ اسے زیب دیتا ہے، یہ تو بس ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے. سورۃ القلم میں مجنون ہونے کا رد فرما دیا گیا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور یہ وہ باتیں ہیں جو تمام پیغمبروں کو کہی گئی. سورۃ فصلت میں آتا ہے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں کو کہا جاتا تھا. اور یہ کتنی غلط بات تھی کہ سب کو سمجھ آ رہی تھی کہ آپ سے زیادہ سمجھ کی بات کوئی نہیں کر رہا، پھر بھی آپ کو یہ الزام دے دیا گیا. اس سے ہماری زندگی میں سیکھنے کا کیا سبق ہے کہ بعض ہاں یعنی لوگ یعنی جب لوگ کو غلط بات کرے نا آپ کے بارے میں تو آپ یہی سوچا کریں کہ ان کی مت ماری ہوئی ہے، ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جو یہ مجھے کہہ رہے ہیں میں تو وہ ہوں ہی نہیں، اور پھر مطمئن ہو جائے. وہاں الجھنے کی ضرورت نہیں، وہاں بہت ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دفاع کا کوئی بندوبست کر دے گا. اور خود قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ رسول ہیں، یہ حکمت والا قرآن بتا رہا ہے. یعنی آپ کی باتیں یہ بتا رہی ہیں، جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں، جو دین آپ پیش کر رہے ہیں، جو بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اس کے اندر نہ کوئی دیوانگی ہے نہ کوئی شعر و شاعری ہے، وہ تو حکمت بھری باتیں ہیں. تو ایسی باتیں کرنے والا آخر کون بے عقل کہے گا کہ یہ دیوانگی ہے، یہ دیوانہ ہے. نیکسٹ آیا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے اور اس نے پچھلے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے. بل اضراب کے لیے ہے، اضراب نہیں، اضراب یعنی ایک چیز کو غلط قرار دینا اور اس سے صرف نظر کرنا. یعنی جو تم کہہ رہے ہو وہ سب جھوٹ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ اصل سچ ہے، وہ حق ہے. بل کا مطلب ہے جو تم نے کہا وہ غلط ہے، بلکہ وہ تو یہ ہے جاء بالحق. اور بالحق میں با جو ہے مصاحبت کے لیے، یعنی آپ حق کو ساتھ لے کر آئے ہیں، آپ کا قول برحق ہے اور جو آپ کلام لائے ہیں وہ بھی برحق ہے. یعنی حق سے مراد پھر یہاں کیا ہے؟ آپ کی صفت بیان کرنا کہ آپ ایک سچے رسول ہیں اور جو چیز آپ لے کر آئے ہیں وہ بھی بالکل سچائی پر مبنی ہے. اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے. جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. آپ کے رب کی سچ اور عدل والی بات پوری ہو گئی. وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق کی. تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سچا ماننا، سچا قرار دینا. یعنی آپ کے آنے سے پہلے رسولوں کا سچا ہونا بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ آپ نے ان سب رسولوں پر ایمان لانے کے لیے کہا، آپ نے ان کی تصدیق کی، ان کی شریعت کو سچا قرار دیا، ان کی تعلیم کو سچا قرار دیا. اور ایک اور بات یہ کہ آپ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ وہی پیغام ہے جو ابتدا سے سارے پیغمبر لوگوں کو دیتے چلے آئے ہیں. اور ان میں خاص طور پر جو پچھلے انبیاء کی خبریں تھیں وہ جب آپ نے بتائیں تو اس سے کیا ہوا کہ وہ باتیں میچ کر گئیں آپ کی باتوں سے، کہ جو انہوں نے پیش کیا
وہ بھی یہی پیغام تھا جو آج آپ پیش کر رہے ہیں. نیکسٹ آئے. إنكم لذائق العذاب الأليم. بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھنے والے ہو. یعنی اللہ کا رسول تمہیں جس عذاب کی خبر دے رہا ہے اس کو تم شعر و شاعری نہ سمجھو، جنون نہ سمجھو، بلکہ وہ ایک حقیقت ہے. اگر تم نے اس کو جھٹلا دیا تو لازماً دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ یعنی ان کے کلام انا لذائقون کا ایک تاکیدی جواب ہے. یعنی آپس میں جو انہوں نے کہا تھا نا، جی ہاں، تو یہاں یہ بتا دیا انکم لذائق العذاب العلیم، تم یقیناً لازمی طور پر دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. نیکسٹ آیا. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے. تمہیں جو یہ سزا دی جائے گی دردناک عذاب کی، یہ اسی کفر اور شرک اور رسولوں کو جھٹلانے کی جزا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید سورۃ فصلت میں آتا ہے، اور سورۃ کہف میں آتا ہے ولا یظلم ربک احدا، آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا. نیکسٹ آیا آسیہ. إلا عباد الله المخلصين. سوائے اللہ کے خالص کیے گئے بندوں کے، یعنی وہ بندے جنہوں نے خالص اللہ کے لیے عبادت کی، تو اللہ نے بھی ان کو اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لیا، اپنی رحمت میں شامل کر لیا. تو وہ دردناک عذاب سے نجات پانے والے ہیں. یعنی تم تو دردناک عذاب چکھو گے اپنے کیے کی بدولت، جبکہ اللہ کے مخلص بندے جو ہیں وہ اس عذاب سے بچا لیے جائیں گے. اللہ کے عذاب سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ان کی مختلف صفات آئی ہیں. یہاں ان کا چنے ہوئے بندے، ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ نقصان سے بچ جائیں گے. پھر تقوی اختیار کرنے والے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر دائیں ہاتھ والے، كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ. اب یہ مخلص بندے کون ہیں؟ مخلص کا مطلب لفظ صحیح اخلاص سے ہے. خالص اور صافی دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں، یعنی جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو. یہ وہ بندے ہیں جو ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی اخلاص سے مراد خالص اللہ کی عبادت کرنا، دل کو ہر طرح کے میل کچیل سے پاک کرنا. اپنے عمل پر صرف اللہ کو گواہ بنانا، اتنا کافی سمجھنا کہ میرے اللہ نے دیکھ لیا جو نیکی میں نے کی. اپنے نیک عمل کی وجہ سے لوگوں سے اپنی تعظیم اور توقیر کا ارادہ نہ کرے کہ میں چونکہ نیک ہوں تو سب میری عزت کریں. نہ ان سے کوئی دینی نفع حاصل کرنے کا ارادہ ہو، نہ دنیاوی نقصان دور کرنے کا ارادہ. تو عبادت میں، اطاعت میں اخلاص اختیار کرنے والے ہی مخلص ہیں، جو ہر کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں.
ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے ہیں. ایسے لوگ خوف اور غم سے بھی نجات پائیں گے، شیطان کے بہکاووں سے بھی حفاظت ہوگی، گناہوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس بنا پر اس مشکل سے، اس فتنے سے بچایا تھا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. یہ ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں برائیوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اسے. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اس کو وہاں سے پھیر دیتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، نقصان سے بچا لیتا ہے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اگلی 3 آیتیں. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے معلوم رزق ہے، ہر قسم کے پھل ہوں گے اور وہ عزت و اکرام دیے جائیں گے نعمتوں کے باغ میں، نعمتوں کے باغات میں یا آسائشوں کے باغات میں. یہاں مخلصین کو ملنے والے انعامات کا ذکر ہے. کیا کہ ان کا رب انہیں جنت میں داخل کرے گا اور بے شمار نعمتیں عطا کرے گا، اور ان نعمتوں میں سے کچھ یہاں ذکر کی گئی ہیں کہ ان کو معلوم رزق دیا جائے گا، پاکیزہ رزق دیا جائے گا بغیر انقطاع کے، فواکہ دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے، ان کو عزت دی جائے گی، اور دیگر بھی بہت سی نعمتیں ہوں گی. رزق کا لفظی مطلب ہوتا ہے عطا، عطیہ، کوئی چیز گفٹ. اور معلوم میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس کا وقت معلوم ہے، اس کی قسم معلوم ہے، دنیا میں بھی معلوم ہے، اور جب وہاں جا کے دیکھیں گے تو بھی معلوم ہو جائے گا. وقت کیسے معلوم ہے؟ جیسے سورۃ مریم میں آتا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام ان کو رزق ملے گا. اور اس کی شکل وغیرہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ بھی معلوم ہے. فواکہ، فاکہۃ کی جمع، ایسے پھل جن سے لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے، یعنی خوشی ہوتی ہے کھا کے. فاکہہ کا مطلب خوش ہونا ہوتا ہے نا. تو اہل جنت کو جو رزق دیا جائے گا، جو فواکہ ملیں گے، وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ خوش ہونے کے لیے ہوں گے. جس چیز سے انسان پیٹ بھر لیتا ہے اس سے تو پھر طبیعت بھی بوجھل ہو جاتی ہے. ہاں، اور ویسے تو اہل جنت کو تو بھوک پیاس لگے گی نہیں، تو کھانا ان کو کھانا نہیں چاہیے جس طرح ہمیں یہاں بھوک سے تڑپ اٹھتے ہیں اور پھر کھانا چاہیے ہوتا ہے. وہاں ایسا نہیں. وہ جیسے آتا ہے نا سورۃ طٰہٰ میں ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، بے شک تمہارے لیے اس جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ تم اوریاں ہوگے، اور بے شک نہ تم اس میں پیاسے ہوگے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی. نہ گرمی ہے، نہ دھوپ ہے، نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے. تو پھر جو پھل ملیں گے اور جو رزق ملے گا اور جو بے شمار کھانے کی چیزیں ہوں گی وہ خوش ہونے کے لیے ہوں گی، دیکھ کے بھی خوش ہوں گے اور کھا کے بھی انجوائے کریں گے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور اپنی پسند کے پھل جو وہ چنیں گے. اور پھلوں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی. مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، جو کبھی ختم نہ ہوں گے، کبھی روک ٹوک نہ ہوگی، ان بے روک ٹوک ملیں گے. لا مقطوعۃ وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، بہت پھل جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہو. پھر بڑے بڑے پھل ہوں گے
بغیر گٹلی کے پھل ہوں گے، نرم پھل ہوں گے. وہم مکرمون، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ان کو عزت بھی دی جائے گی. اصل میں کوئی بھی جو جسمانی لذت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جب تک روحانی لذت نہ ہو مزہ نہیں آتا. کسی کا بہت بڑا مینشن بھی ہو لیکن اگر اس کی روح کو سکون نہیں تو اس کے لیے بیکار ہے. قیمتی ترین لباس، شوز، زیورات بیکار ہیں اگر دل خوش نہیں. دل خوش ہوتا ہے تو انسان جھونپڑی میں بھی خوش ہے. تو وہاں پر مادی نعمتیں بھی ہوں گی اور روحانی خوشی بھی ہوگی. اور ان کو عزت سے رکھا جائے گا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم ہوگا، فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا. یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور جنت کے دوسرے سارے ساتھی ان کا وہاں پر کلام کیا ہوگا؟ آپس میں سلام ہوگا. خدمتگار سارے کے سارے انہیں عزت دیں گے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو بعض اوقات گھر کے افراد میں سے ہی ایک عزت دیتا ہے دوسرا نہیں دیتا. ایک انسان کو کچھ لوگ دنیا میں آپ دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں جس پر سارے متفق ہو کہ یہ بہت ہی اچھا بڑا اعلیٰ انسان ہے. کچھ لوگ اس کی بے پناہ تعریف کر رہے ہوں گے تو وہیں کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے. جنت میں تو سبھی عزت دیں گے ہر طرف سے، اور جو چیز وہ طلب کریں گے اپنے سامنے پائیں گے. یعنی یہ ان کا اکرام ہوگا. یعنی کسی کا اکرام کیا ہوتا ہے؟ اکرام میں بہت ساری چیزیں آتی، سلام بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کی فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں، اس کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. جیسے ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ اپنی ساری چیزیں پیچھے کر کے اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اور اس کی پسند کی لاتے ہیں. بالکل. فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں، یعنی کھانے پینے اور اکرام کے ساتھ ساتھ جگہ بھی بڑی عمدہ ہوگی، رہائش کی جگہ بھی بڑی خوبصورت ہوگی. کوئی دکھ درد نہیں ہوگا، آسائشیں ہی آسائشیں، راحتیں ہی راحتیں، جسمانی نعمتیں بھی، دل بھی خوش. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، لباس بھی اچھا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتیں. کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کچھ بھی نہیں. نہ تھوک ہوگی، نہ پیشاب ہوگا، نہ رفع حاجت کی ضرورت ہوگی، نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، نہ موت. آرام ہی آرام. نیکسٹ ہے على سرر متقابلين. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو فیس کر کے، کسی کی طرف بھی پیٹھ نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل بھی آپس میں صاف ہوں، دل بھی جڑے ہوئے ہوں گے. کسی کے سامنے اس کو دیکھ کے بات کرنا، اس کے سامنے بیٹھنا، منہ نہ موڑنا، گال نہ پھیرنا. اور اسی طرح جب مجلس میں بیٹھنا تو آپس میں بات چیت نہ شروع کر دینا، بلکہ سب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. جی ہاں. نیکسٹ ہے يطاف عليهم بكأس من معين. ان پر بہتے چشمے سے بھرا ہوا ساغر پھرایا جائے گا. یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ ساغر لے کر جنتیوں کے درمیان کون گردش کرے گا. دوسری جگہوں پر یہ بات بتائی گئی. یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین. سورۃ الدہر میں بھی آتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ
اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. اور کأس شیشے کے پیالے کو کہتے ہیں جو شراب سے بھرا ہوا. خالی پیالے کو کأس نہیں کہتے. معین کا مطلب بہتا ہوا. معن یمعن معونا من یأتیکم بماء معین. جنت کی شراب کی تعریف کی گئی ہے یہاں کہ وہ شراب مصنوعی طور پر نہیں بنائی جائے گی بلکہ چشموں سے صاف ستھری نکلے گی. بالکل فریش فرام دا فاؤنٹین. یعنی گلاس اڑا کے نہیں بنائی جائے گی پھلوں کو بلکہ فاؤنٹین سے نکلے گی. جنت میں نہریں بھی ہوں گی جن میں سے ایک شراب کی نہر بھی ہوگی. جنت کے برتن بھی ایک اچھے اندازے سے بھرے ہوئے ہوں گے. ایک جگہ پر آتا ہے کأسن دہاقا چھلکتے جام ہوں گے اور دوسری جگہ آتا ہے قدروہا تقدیرا اندازے سے بھرے ہوئے ہوں گے. جی سوال کریں. تھوڑا سا استاذہ جی اگر اس کو الیبوریٹ کریں. یہ ساری نعمتیں مخلصین کے لیے ہیں, عباد اللہ المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں, مخلصین نہیں ہیں. اس کو تھوڑا سا اگر آپ. مخلصین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا, لیکن یہ ایک اصول کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تقوی, ان کی ہدایت, ان کے ایمان کی وجہ سے خالص کرے گا. یعنی تو اللہ نے ان کو چن لیا. آپ اگر کچھ کسی چیز کو چننا چاہیں کہیں سے, کوئی پھل, کوئی چیز, کبھی گروسری کے لیے گئے ہوں گے, کون سا پھل اٹھاتے ہیں؟ نہیں, ضرورت کا تو ہوتا ہی ہے. مثلا آپ اورنجز ہیں یا ایپل ہیں, آپ اٹھا رہے ہیں اس ڈیری سے, کون سے پھل, کون سے ایپل نکالتے ہیں وہاں سے؟ چن رہے ہیں نا آپ, چنتے ہیں خالص صاف ستھرا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو بندوں کو چنے گا تو کیسے بندوں کو چنے گا؟ جو خالص ہوں گے. وہی اگلے درجے کی بات کی گئی, مخلص, خالص کر دیے گئے. یعنی ان کے اندر اخلاص تھا تو اللہ نے بھی ان کو خالص کر دیا اور چن لیا. جی آگے آ رہا ہے, آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ 2 آیت. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. سفید رنگ کا جو پینے والوں کے لیے لذت کا سبب ہوگا, نہ اس سے سر درد ہوگی اور نہ وہ اس سے عقل زائل کیے جائیں گے. بیضا ابیض کی مؤنث ہے, سفید. یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں سے سب سے پہلی مرغوب غذا جو ہے اس میں انسان سب سے پہلے کیا چیز دیکھتا ہے؟ اس کا رنگ دیکھتا ہے. جیسے ابھی میں نے پھلوں کی بات کی نا کہ آپ کون سے پھل پک کرتے ہیں, وہی جن کا رنگ صاف ستھرا, حلیہ اچھا ہوتا ہے, چمکدار ہوتے ہیں, نظر آ رہے ہوتے ہیں, خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کہ جو ان کو پیش کیا جائے گا وہ اتنا صاف ستھرا ہوگا, چمکدار ہوگا کہ وہ پیتے ہوئے بھی ان کو لذت آئے گی. دنیا میں جو شراب ہوتی ہے وہ بد ذائقہ, بد رنگ, اس کی اسمیل بری,
اور حتیٰ کہ جو لوگ پی لیتے ہیں اگر وہ پاس سے بھی گزر جائیں تو ان کے کپڑوں یا ان کے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہ اتنی بھیانک ہوتی ہے. لیکن وہاں یہ ہے کہ جنت کی شراب کا رنگ بہت سفید ہوگا، پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی، اس میں سے کستوری کی خوشبو آئے گی. ختامہ مسک لذۃ للشاربین. شاربین سے کیا مراد ہے کہ مل کے پیئیں گے، اکٹھے بیٹھ کے مجلس ہوگی ان کی. اور جب پی لیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں اچھے سے اچھا ڈرنک ہو آپ اکیلے بیٹھ کے پی رہے ہو تو اس کی مزہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ چائے کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پیتے ہیں تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. نہ اس سے سر درد ہوگی اور نہ وہ اس سے عقل زائل کیے جائیں گے. غول کا مطلب ہوتا ہے خرابی، سر درد، پیٹ درد، ہلاکت، یہ سارے معنی آتے ہیں اس میں. یعنی وہاں یعنی یہاں جو ان آ رہا ہے نا، لا غول لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. ان با کے معنوں میں آ رہا ہے بسببیہ کے، یعنی اس کی وجہ سے، یعنی اس شراب کے پینے کی وجہ سے ان کی عقل زائل نہیں ہوگی اور ان کی سوچ میں کوئی خلل نہیں آئے گا جیسے دنیا کی شراب پی کر آتا ہے. نزف کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو اس کی جگہ سے کھینچ دینا اور اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دینا. لا ینزفون کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل سلب نہیں ہوگی اور عقل زائل نہیں ہوگی پی کر. یعنی جہاں اس کی ظاہری حالت اچھی ہوگی وہاں اس کے اثرات اور تاثیر بھی اچھی ہوگی. نیکسٹ ٹو آیس. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی گویا کہ وہ چھپا کر رکھے گئے انڈے ہوں. قاصرات قصر سے ہے. قصر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹا کر دینا، یعنی محبوس کرنا. اینا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں موٹی اور کھلی اور خوبصورت ہوں، بڑی بڑی آنکھیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے ساری نعمتوں کے ساتھ ان کو جو کمپینینز دیے ہوں گے ان سے بھی ان کو بہت انس ہوگا اور ان کی کمپنی میں بھی بہت خوش ہوں گے. اور اس وجہ سے بھی کہ ان کی جو خاص صفت ہوگی وہ حیا ہوگی. ان کی نگاہیں صرف اپنے شوہر تک ہوں گی، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گی. اور آنکھیں خوبصورت بھی بہت ہوں گی اور اوور آل بھی ان کی شکل و صورت پیاری ہوگی. کأنہن بید مکنون، ایسے ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے انڈے. خود بیضا ہوں گی اور بید کی طرح ہوں گی. اور انڈے میں بھی جو انڈے کی اندر والی جھلی ہے نا اس سے تشبیہ دی گئی ان کی سکن کو، اور وہ بالکل پیور وائٹ نہیں ہوتی، اس ہلکی ہلکی یعنی گلابی مائل ہوتا ہے وہ انڈا، کیونکہ اندر سے وہ جو انڈے کی زردی ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے، اور وہ اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ یعنی ملیح رنگ ہوتا ہے، تھوڑی سی زردی کی آمیزش ہوتی. اور خاص طور پر جیسے شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں نا، اور وہ اپنے پروں کے نیچے ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، تو چھپا کر رکھنے کی وجہ سے ان کا رنگ جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا. کأنہن بید مکنون، یعنی جیسے دنیا میں چھپائے ہوئے انڈوں کا رنگ خوبصورت ہوتا ہے ایسے ہی ان کا رنگ بھی خوبصورت ہوگا. اور اس میں نیک عورتوں کی خوبی بھی بیان کر دی گئی کہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے والی ہیں.
یعنی جنتی عورتوں کا حسن ہے. سورۃ واقعہ میں بھی آتا ہے وحور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، وہاں چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح بات کی گئی ہے.